الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ سبق نمبر ہے 43، خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 43 ہے 43۔ اگر آپ یہی سبق نصاب النحو کے اندر سے پڑھنا چاہیں جو کہ اپلوڈ ہو چکا ہے تو آپ جس کو وہ لنک نہ ملے وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سینڈ کر دیا جائے گا۔ 50 نمبر سبق نصاب النحو کے اندر، چونکہ یہ تفصیل سے بیان کیا گیا اور بڑا ہی انٹرسٹنگ سبق ہے، سبق نمبر 50، اور یہاں ہے 43 نمبر سبق، اسماء افعال اور اسماء اصوات کا بیان۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب شاعری ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ خوبصورت کلام کہا جا رہا ہوتا ہے، بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ وہ اسم ہوتے اسم ہیں، یہ عربیوں کو ضرورت پڑی ہوگی نا، اسم ہوتے ہیں لیکن ان سے وہ فعل کا معنی لے لیتے ہیں وزن کو برقرار رکھنے کے لیے، یا کوئی اور بھی لاجک ہوگی، بہر ان کی مرضی ہے، ان کی اپنی لینگویج، جس طرح چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں وہ سمجھانے کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اسم فعل کا معنی دے، کہتے ہیں اسم تو اور، اسم کی تعریف اور ہے، فعل کی تعریف اور ہے، تو یہاں اس میں فعل کہہ دیا گیا، تو اسماء افعال یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جو اسم فعل کا معنی دے، ہو تو اسم لیکن معنی دے فعل کا، وہ اسم جو فعل کا معنی دے اسے اسم فعل کہتے ہیں، یعنی جمع ہے تو اسماء افعال کہتے ہیں۔ جیسے شتانہ، اب شتانہ یہ اسم ہے لیکن یہ ماضی کا معنی دے رہا ہے، جدا ہوا۔ اچھا، اوہ، میں، یہ اوہ کا جو لفظ بولا جاتا ہے یہ بھی اسم ہے، اور اس کا معنی ہے میں تکلیف پاتا ہوں، یعنی مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس میں فعل کی 3 قسمیں ہیں، ظاہر ہے فعل 3 قسم کا ہوتا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، تو اسی طرح اس میں فعل جو ہوتا ہے اس کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو ماضی کا معنی دیتے ہیں، کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو مضارع کا معنی دیتے ہیں، کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو امر کا معنی دیتے ہیں۔ تو نمبر 1 بمعنی ماضی، اس میں فعل بمعنی ماضی، جیسے ہی ہاتھ یوم العید، اور نمبر 2 بمعنی مضارع، وئی اف، نمبر 3 بمعنی امر حاضر، رویدہ زیدن علیک العفو آمین، یہ لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کو آپ صرف یاد کیجئے، کیونکہ خلاصۃ النحو میں مطلب زیادہ صراحت نہیں کی گئی، وضاحت نہیں کی گئی، آپ سمپل یاد کر لیں کہ اس میں فعل کس کو کہتے ہیں اور اس میں فعل کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس میں فعل کی وہ 3 کون سی قسمیں ہیں۔ تفصیل اگر آپ نے سمجھنی ہے تو وہ نصاب النحو کے سبق میں موجود ہے، اس میں انہوں نے علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا معنی بیان کر کے اور بھی بہت سارے اسماء افعال کو شامل کیے، لیکن یہاں قواعد و فوائد میں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس میں فعل اپنے فاعل، اس میں فعل اپنے فاعل یا مضمر ہوگا یا مظہر ہوگا، دونوں کو رفع، یعنی فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ جس طرح فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اس طرح اس میں فعل جو ہے وہ بھی اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے گا۔ نمبر 2، اس میں فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے، یعنی فعل ماضی کے صیغے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، مضارع کے صیغے آگے بڑھ جاتے ہیں، امر کے صیغے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس میں فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے بدل جاتا ہے، بعض اوقات میں نے کہا ہاں بدل جاتا ہے، اگر اس کے آخر میں کاف خطاب ہو، کاف خطاب ہو تو وہ مخاطب کے مطابق ہوگا۔ کیسے؟ علیکا، علیکا نفسک، علیکی نفسکی، اب کاف، جس طرح کاف کی ضمیر بدل جائے گی اس طرح آگے والا جو مفعول ہے وہ بھی بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، علیکما انفسکما، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب نمبر 3، اس میں فعل ہا، اب اس کو صیغہ واحد پر رکھنا اور مخاطب کے مطابق لانا دونوں جائز، ہا، ہا ای، ہا او، ما، ہا ام، ٹھیک ہے، یہ آگے سارے لکھے، ہا ان، یہ لکھے ہوئے سارے۔ نمبر 4، جو اس میں فعل ظرف، جار مجرور، مصدر یا تنبیہ سے بنا ہوا ہو
اسے منقول کہتے ہیں۔ جو اسم فعل ظرف سے، جار مجرور سے، مصدر سے یا تنبیہ سے بنا ہوا ہو اسے منقول کہتے ہیں۔ جیسے دونا کا، علیہ کا، بلہا، ہا۔ جو فعل کے صیغے سے پھرا ہوا ہو، یعنی اسم فعل ظرف سے بنے گا، جار مجرور سے بنے گا، مصدر سے بنے گا یا تنبیہ سے بنے گا، ٹھیک ہے، تو اسے تو کہتے ہیں منقول۔ اور جو فعل کے صیغے سے پھیر کر لایا گیا ہو اسے معدول کہتے ہیں۔ یعنی اسم فعل کی دو قسمیں ہوں گی کہ کہاں سے بن کے آیا ہے، اس اعتبار سے یا تو منقول ہوگا یا معدول ہوگا۔ اور جو ان کے علاوہ ہو، یعنی نہ معدول ہو اور نہ منقول ہو، اسے مرتجل کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتجل۔ نمبر 5، اسم فعل مرتجل اور منقول سمائی ہیں۔ اسم فعل مرتجل اور منقول یہ سمائی ہیں، جبکہ معدول جو ہوتا ہے یہ قیاسی ہوتا ہے کہ ثلاثی مجرد تام متصرف فعل سے فعال کی وزن پر بنا سکتے ہیں۔ یعنی یہ قاعدہ آپ کو انہوں نے بتا دیا کہ کبھی بنانے کی ضرورت پڑ جائے تو ثلاثی مجرد تام، ناقص نہیں، ثلاثی مجرد تام۔ اب اچھا یہ ناقص اور تام کیا ہوتا ہے، تو اس کے آپ کو افعال ناقصہ کا سبق پڑھنا پڑے گا۔ تو ثلاثی مجرد تام متصرف جامد نہ ہو، متصرف فعل سے فعالی کے وزن پر بنا سکتے ہیں۔ قتالی، سماعی، یہ یوں آپ اس کا آگے بھی اور بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا اسماء اصوات۔ اس میں صوت کس کو کہتے ہیں؟ اس میں صوت جس لفظ سے حیوان وغیرہ کو خطاب کیا جائے، یعنی حیوانوں کو، جانوروں کو بلایا جائے۔ اب یہ ہر زبان کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، یا کوئی حیوان کی یا مطلب کسی جانور کی آواز کو نقل کیا جائے، اسے اس میں صوت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں گدھے کی آواز ہم اور انداز سے بیان کریں گے، ٹھیک ہے، دروازے کی چرچراہٹ کی آواز اور انداز سے بیان کریں گے، چڑیوں کی آواز اور انداز سے بیان، عربی اس کو اور انداز سے لیتے ہیں، اس کو اور انداز سے بولتے ہیں۔ بہرحال جو اسم حیوانوں کی یا جانوروں کی آواز کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، آواز کو ظاہر کرے، مطلب اس کو لکھنا بن نہ سکتا ہو، لیکن آواز کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو تعبیر کرنے کے لیے ہم وہ لفظ استعمال کریں تو وہ لفظ اس میں صوت کہلائے گا۔ یا جانور کو مخاطب کرنا ہو پانی پلانے کے لیے یا مرغیوں کو بلانے کے لیے، یہ عموماً ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اس میں صوت۔ حلا، عدس، گھوڑے اور خچر کے زجر کے لیے۔ اب ہمارے ہاں تو نہیں، ہم تو اپنی زبان سے بولیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے، پھر آپ ہنس پڑتے ہیں، پتہ نہیں مولوی صاحب نے کیسے بول دیے۔ تو عربی میں حلا اور عدس بولتے تھے۔ نخ، یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے بولتے ہیں۔ سا، گدھے کو پانی پلانے یا اسے ہانکنے کے لیے۔ کخ، بچے کے زجر کے لیے۔ ہمارے ہاں تو اماں دادی تو بہت سخت الفاظ بولتی ہیں، وہ پنجابی میں بول کے بتا نہیں سکتا۔ قب، تلوار کے گرنے کی آواز ہوتی ہے۔ وہی، میت پر چلانے کی آواز ہے۔ تو یہ دو۔ اچھا، اب جو سبق آ رہے ہیں ان میں سے مختصر اسباق کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب کبھی آپ کے سامنے آئیں، یہ چیزیں آپ کے سامنے، ان کو ازبر کرنا، رٹا لگا کے یاد رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اسی وقت سمجھ آئیں گے جب آپ کے سامنے آئیں گے، جب ہم کوئی اور کتاب پڑھیں گے وہاں یہ لفظ آئے گا، پھر ہم اشارہ کریں گے کہ بھائی یہ فلان جگہ پہ گزرا تھا، یا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یار یہ کہیں گزرا ہے، تو پھر آپ جا آ کے اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں، اور پھر یاد بھی ہو جائے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یار اتنا سا سبق ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی۔ خیر، تمرین نمبر 1 میں وہ کہتے ہیں اسم فعل کسے کہتے ہیں اور یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ نمبر 2، اسم فعل سمائی ہیں یا قیاسی، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا، بتانا ہے آپ نے۔ اسم فعل منقول، معدول اور مرتجل کسے کہتے ہیں۔ سبق کو ایک مرتبہ آپ سن لیں، پھر دوسری مرتبہ سن لیں، پھر تیسری مرتبہ سن لیں، پھر چوتھی مرتبہ سن لیں، 5ویں مرتبہ سن لیں، جتنی مرتبہ سن سکتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سنیں۔ سننے کے بعد پھر آپ سبق کو نہ دیکھیں، آپ تمرین کو کھولیں، تمرین کو حل کرنا شروع کر دیں، تو آپ کو ایسا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو سبق یاد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں فعل کو واحد یا مخاطب کے مطابق لانا دونوں جائز ہے؟ نہیں۔ کاف کا معاملہ، وہ کاف کی بات ہوئی تھی نا، اچھا وہ کیا بات تھی دیکھ لیجیے دوبارہ جا کے۔ نمبر 2، اس میں فعل صرف اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے،
یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں پھر بھی کہوں گا پیچھے سے دیکھ لیں گے ایک مرتبہ یہ کہاں لکھی بات. اگر آپ کہتے ہیں غلط ہے تو بتائیں غلط کیا ہے. اسماء افعال سمائی ہوتے ہیں، اسماء افعال سمائی ہوتے ہیں، جبکہ ایسا میرے خیال میں نہیں ہے. لیکن میری بات ٹھیک ہے یا نہیں، یا مجھے بتا سکتے ہیں بعد میں سن کے نا، یا کتاب سے دیکھ کر. پھر تمرین نمبر 3 میں کہتے ہیں کہ معنی پر غور کرتے ہوئے اس میں فعل اور اس کی قسم کی نشاندہی فرمائی. یہ ذرا مشکل ہے. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نصاب النحو کا سبق نمبر 50 سننا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ تمرین بھی آپ کی حل ہو جائے گی اور بہت ہی زبردست طریقے سے آپ کو سبق یاد بھی ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے دین اسلام کی ابتدائی جو باتیں دین اسلام کو سیکھنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو یاد رکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے ہمیں دینی کتابیں آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.